السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پہلا سبق معاشیات میں بنیادی تصورات کے سب یونٹ کا مطالعہ کریں گے جو دولت ہے۔ دولت کے کیا معنی ہیں یا دولت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جس کی بازار قدر ہو اور زر کے ذریعے تبادلہ ہوتا ہے اسے دولت کہتے ہیں۔ دولت میں عام طور سے بلڈنگ، کار، فرنیچرز، نقد روپیہ، ان تمام چیزوں کا شمار دولت میں ہوتا ہے۔ دولت کی درج ذیل خصوصیات ہے جیسے افادہ۔ افادہ کسے کہتے ہیں یا یوٹیلیٹی؟ انسانی خواہشات کی تشفی کی وہ صلاحیت جو کسی شے میں موجود ہو اسے افادہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم وہی چیز استعمال کرتے ہیں جس میں افادیت ہوتی ہے۔ فریج ہے، کار ہے، بلڈنگ ہے، یہ تمام چیزوں کا شمار دولت میں ہے اور ان چیزوں میں افادیت بھی ہے، اس لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ میں چوک کا استعمال کر رہا ہوں کیوں کہ اس میں میرے لیے افادیت ہے۔ گرین بورڈ کا استعمال کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے افادیت ہے۔ ڈسٹر کا استعمال کر رہا ہوں، اس میں میرے لیے افادیت ہے۔ اسی طرح قلت۔ عام طور سے دولت کی خصوصیات میں دوسرا جزو جو ہے قلت، جسے اسکیرسٹی بھی کہتے ہیں۔ قلت عام طور سے مانگ کے مقابلے میں معاشی اشیاء کا کم ہونا، اسے قلت کہتے ہیں۔ مانگ جسے ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں، تو جتنی اشیاء ہم استعمال کرتے ہیں جس کے مقابلے میں قیمت کی ادائیگی کرتے ہیں اسے معاشی اشیاء کہا جاتا ہے، تو اس کی قلت ہونا چاہیے۔ تو مانگ کے مقابلے میں قلت کا ہونا، تو اس طرح سے جو ہے وہ دولت کی خصوصیات میں شامل ہوگا۔ اسی طرح تیسرا جزو جو ظاہر کیا گیا ہے وہ ہے نقل و پذیری۔ عام طور سے ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء نقل پذیر ہونا چاہیے، جیسے زیورات، فرنیچر وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا شمار دولت میں ہے تو یہ نقل پذیر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص بھی ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک جگہ سے دوسری جگہ زیادہ اجرت حاصل کرنے کے لیے منتقل ہوتا ہے یا نقل پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا جزو جو دیا گیا ہے وہ ہے خارجیت۔ خارجیت سے کیا مراد ہے؟ اس کا تعلق بھی نقل پذیری سے ہی ہے۔ وہ چیزیں جو نظام جسم سے علیحدہ ہو اسے خارجیت کہلاتے ہیں اور وہ دولت کا حصہ ہوتی ہے، جیسے کرسی ہے، زیورات ہے، فرنیچر ہے، یہ بھی نقل پذیر ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں خارجیت کی صلاحیت ہے۔ تو وہ چیزیں جو نظام جسم سے علیحدہ ہو ان تمام چیزوں کو دولت کی خصوصیات میں شمار کیا گیا ہے، جس میں کرسی، زیورات، فرنیچر وغیرہ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر تصورات میں ذاتی آمدنی، جسے ہم پرسنل انکم بھی کہتے ہیں۔ ذاتی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ عام طور سے ذاتی آمدنی ایک شخص کی آمدنی کو کہتے ہیں جو ایک یا ایک سے زیادہ ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس طرح ایک شخص کی آمدنی کو ذاتی آمدنی کہتے ہیں۔ بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں تو ان کے خاندان کی کفالت ہو جاتی ہے تو وہ دوسرا کام نہیں کرتے۔ بعض لوگ ایک سے زائد کام کرتے ہیں تب خاندان کی کفالت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ذاتی آمدنی ایک یا ایک سے زیادہ ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے، جو ایک شخص کی آمدنی ہوتی ہے اسے ذاتی آمدنی کہتے ہیں۔ اسی سے منسلک ایک تصور جو دیا گیا ہے وہ ہے قابل صرف و آمدنی۔ جسے عام طور سے کہتے ہیں پرسنل ڈسپوزیبل انکم۔
ذاتی آمد काबिल सर्फ आमदनी मालूम करने का ज़ाब्ता है PDI इज इक्वल टू PI माइनस TD। ये काबिल सर्फ आमदनी का ज़ाब्ता है। काबिल सर्फ आमदनी किसे कहते हैं? काबिल सर्फ आमदनी आमतौर से ज़ाती आमदनी का एक हिस्सा है। रास्त टैक्स की अदायगी के बाद आमदनी का जो हिस्सा बचता है उसे काबिल सर्फ आमदनी कहते हैं। दोबारा कह रहा हूं, रास्त टैक्स की अदायगी के बाद आमदनी का जो हिस्सा बचता है उसे काबिल सर्फ आमदनी कहते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम काबिल सर्फ आमदनी। PI पर्सनल इनकम ज़ाती आमदनी को कहते हैं। TD डायरेक्ट टैक्स रास्त टैक्स को कहा जाता है। तो ये भी उसकी तारीफ ही है कि ज़ाती आमदनी में से रास्त टैक्स को तफरीक कर दिया जाए, काबिल सर्फ आमदनी मालूम हो जाएगी। हुकूमत की तरफ से जो इनकम टैक्स आयद किया जाता है आम तौर से 5 लाख से ज़ायद आमदनी जिनकी होती है उस पर 5% टैक्स लगाए। 5 लाख से 7.5 लाख रुपया आमदनी, उस पर जो है 5% टैक्स जो है वो हुकूमत लगाती है। अगर एक शख्स की आमदनी 5 लाख से कम है तो उसको हुकूमत को कोई भी टैक्स नहीं भरना है। हुकूमत उस आमदनी पर टैक्स नहीं लगाती, बल्कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसमें जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज़्यादा होगी उसी पर टैक्स आयद किया जाएगा। और उसी फाइनेंशियल ईयर मालियाती साल 1 अप्रैल से 31 मार्च जिनकी आमदनी 5 लाख से कम होगी उस पर 0% टैक्स, यानी कोई टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। तो इस तरह काबिल सर्फ आमदनी जब हम टैक्स अदा कर देते हैं, जो हिस्सा बचता है आमदनी का वो काबिल सर्फ आमदनी कहलाता है। इसी तरह माशी कारकर्दगी, माशी कारकर्दगी से क्या मुराद है? माशियात में माशी कारकर्दगी को 4 हिस्सों में मुनकसिम किया गया है, जो आम तौर से इस तरह हैं। पैदावार, सर्फ, तकसीम और तबादला। ये चारों माशी कारकर्दगी है। तो इस तरह सबसे पहले पैदावार से क्या मुराद है? आम तौर से पैदावार से अफादा की तख्लीक होती है, यानी पैदावार जो अशिया तैयार होती है उसे कहते हैं, और वही अशिया हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमारे लिए अफादियत हो। माशियात में आम तौर से 4 पैदावारी अवामिल है, 4 पैदावारी अवामिल है जिसके तवस्सुत से पैदावार होती है। अगर उसमें से एक जुज़ भी नहीं रहेगा पैदावार नामुमकिन है। जैसे चार पैदावारी अवामिल में पहला जुज़ है ज़मीन, दूसरा है मेहनत या जिसे हम मजदूर भी कहते हैं, तीसरा है सरमाया और चौथा है मुंतजिम। ये 4 पैदावारी अवामिल हैं। आम तौर से इन्हीं के तवस्सुस से मुश्तरका तौर पर जब ये इस्तेमाल होते हैं तो किसी भी चीज़ की पैदावार होती है और पैदावार से अफादियत की तख्लीक होती है। तो इस तरह आम तौर से 4 पैदावारी अवामिल में मुंतजिम ये तीनों पैदावारी अवामिल को जमा करता है मुनज़्ज़म तरीके से और किसी भी चीज़ की पैदावार करता है। तो इस तरह ज़मीन, माशियात में ज़मीन किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जिससे पैदावार की तख्लीक होती है उसे ज़मीन कहा जाता है। ज़मीन सतह ज़मीन पर, सतह ज़मीन के नीचे और सतह ज़मीन के ऊपर कुदरती वसाइल की तरफ से जो हमें मुफ्त मैसर होती है उसे ज़मीन कहा जाता है। आम तौर से सतह ज़मीन के नीचे जो मादनियात है उसे ज़मीन से वाज़े किया गया। सतह ज़मीन पर पानी है, ये तमाम चीज़ें
پانی، جنگلات وغیرہ، ان تمام چیزوں کا شمار سطح زمین پر ہے۔ سطح زمین کے اوپر ہوا، سورج کی روشنی، اسے بھی زمین کہا گیا ہے۔ تو معاشیات میں زمین ہر وہ چیز ہے جو قدرتی وسائل کی قدرت کی جانب سے ہمیں مفت میں حاصل ہوتی ہے، اسے زمین کہا جاتا ہے۔ محنت، عام طور سے محنت دماغی اور جسمانی کام کی صلاحیت کو واضح کرتی ہے، جس کے تحت کام کرنے سے، چاہے وہ دماغی کام ہو یا جسمانی کام ہو، جس کے عوض اجرت حاصل ہوتی ہے اسے محنت کہا جاتا ہے۔ جیسے مزدور ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، اساتذہ ہے، یہ تمام جو ہے محنت کرتے ہیں اور بدلے میں معاوضہ جو ہے اجرت حاصل کرتے ہیں، تو اسے محنت کہا جاتا ہے۔ سرمایہ، سرمایہ کیپٹل، عام طور سے اسے اصل بھی کہتے ہیں سرمایہ کو۔ سرمایہ کی تعریف کیا ہے؟ پیداوار کا پیدا کردہ جز، جس سے مزید پیداوار میں اضافہ ہو، اسے سرمایہ کہتے ہیں۔ اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے مزید پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو سرمایہ میں عام طور سے جو ہے مشین، اوزار، فیکٹری کی عمارت، سڑکیں، گوڈاؤن، ان تمام چیزوں کا شمار سرمایہ میں ہوتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، مشین، اوزار، فیکٹری کی عمارت، سڑکیں، گوڈاؤن وغیرہ، ان تمام چیزوں کا شمار سرمایہ میں ہوتا ہے اور سرمایہ کو اصل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آخری جزء جو ہے منتظم، منتظم عام طور سے جو ہے ان تینوں پیداواری عوامل کو جمع کر کے منظم طریقے سے پیداوار کرتا ہے۔ منتظم صنعت کا کیپٹن بھی کہلاتا ہے، یا جسے ہم سربراہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے منتظم کسی بھی چیز کا فیصلہ لیتا ہے، چاہے وہ پیداوار ہو یا منصوبہ بندی ہو، ان تمام چیزوں سے متعلق اہم فیصلے منتظم کرتا ہے۔ تو یہ چار پیداواری عوامل تھے جن کے توسط سے کسی بھی چیز کی پیداوار ہوتی ہے۔ اسی طرح صرف، صرف عام طور سے جو ہے استعمال کو کہتے ہیں، یا جو چیزیں ہم اپنی خواہشات کی تشفی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسے صرف کہا جاتا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اسے صرف کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں تو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، اسے صرف کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فوراً ہماری دوسری خواہش جنم لیتی ہے، چائے پینا یا دودھ پینا۔ تو اس طرح جو ہے یہ چائے جو ہم پیتے ہیں یا دودھ کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی صرف ہے۔ دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ بھی صرف ہے۔ تو اس طرح صبح سے لے کر رات تک روزمرہ کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اسے صرف کہا جاتا ہے۔ تقسیم، تقسیم سے کیا مراد ہے؟ معاشی کارکردگی میں تقسیم سے مراد پیداواری عوامل کو دیا جانے والا معاوضہ، اسے تقسیم کہا گیا ہے۔ جیسے زمین جو خدمات دیتی ہے اس کی تقسیم جو کی گئی ہے، اس کا کرایہ ادا کیا جاتا ہے۔ محنت یا مزدور کا اجرت، سرمایہ اصل، سود، اور منتظم جو ہوتا ہے اس کا منافع۔ تو اس طرح پیداواری عوامل کو دیا جانے والا معاوضہ، اس کی تقسیم کرایہ، اجرت، سود اور منافع میں تقسیم کی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں جو ہے کرایہ، اجرت اور سود ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں۔ پیداواری عمل جب مکمل ہوتا ہے اس کو ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن منافع یہ ہمیشہ مثبت نہیں ہوتا، بلکہ منافع منفی بھی ہوتا ہے، جسے ہم نقصان کہتے ہیں۔ عام طور سے منافع کس کو کہتے ہیں؟ خطرہ برداشت کرنے کا معاوضہ، اسے منافع کہا جاتا ہے۔ عام طور سے اگر منتظم جو پیداوار کر رہا ہے بازار میں فروخت نہیں ہوئی تو اس کو ملنے والا منافع نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے منافع کو عام طور سے کہا جاتا ہے خطرہ برداشت کرنے کا معاوضہ، منافع کہلاتا ہے۔ تو یہ منفی بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ تینوں چیزیں جو ہمیشہ مثبت ہوتی ہے، جب پیداوار مکمل ہوتی ہے تو ان کی ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر زمین کرائے پر دینے والے زیادہ ہیں تو کرایہ کم رہے گا اور اس کے برخلاف عمل ہوگا۔ اسی طرح محنت کا بھی ہے، اگر محنت کی قلت ہے
मजदूर कम है तो वो ज़्यादा उजरत लेना पसंद करेंगे, अगर मेहनत ज़्यादा तादाद में है तो कम उजरत पे ही काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालेगांव की मिसाल ले लीजिए, पावर लूम चलाने वाले मज़दूरों की आज किल्लत है। पहले जो है मज़दूर अगर किसी चीज़ को पावर लूम चलाने के लिए बदली होती थी तो 10 रुपये में ज़ायद लेकर काम करने के लिए तैयार हो जाता था, लेकिन आज मज़दूरों की किल्लत होने की वजह से आज अगर मज़दूरों को बदली पर लगाया जाता है, यानी कोई मज़दूर अगर छुट्टी ले रहा है उसके बदले में दूसरा मज़दूर काम के लिए लाने जाते हैं तो ज़ायद 150 रुपया मांगता है। क्यों? कि आज मज़दूरों की किल्लत है, मेहनत की किल्लत है। तो इस तरह से अगर सरमाया एक शख्स का बजाते खुद सरमाया है तो उस पर सूद देने की ज़रूरत नहीं है, सूद नहीं होगा। बरखिलाफ उसके अगर बैंक से कर्ज लेकर वो कारोबार शुरू कर रहा है तो उस पर जो है बैंक को सूद देना पड़ेगा। और इस्लामी नुक्ते नज़र से हम देखें तो इस्लाम में सूद लेना और देना दोनों हराम है, लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए जहाँ तक कोशिश हो सके हम जो कारोबार करते हैं तो उसमें जो है सूद की रकम शामिल नहीं होना चाहिए। अगर सूद की रकम शामिल होती है तो बरकत ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सरमाया हमारा बजाते खुद हो, बैंक से हमें कर्जा लेना ना पड़े। इसी तरह मुंतजिम का मुनाफा, जैसा कि मैंने कहा, गैर यकीनी हालात और ख़तरा बर्दाश्त करने का मुआवजा वो मुनाफा कहलाता है जो गैर यकीनी होता है, यानी नहीं भी मिल सकता। इसी तरह आखिरी जो दिया हुआ है तबादला, जिसे हम लेन देन कहते हैं। लेन देन के मुख्तलिफ ज़राए हैं। इब्तिदा की बात करें, जिस वक्त ज़र का वजूद नहीं था उस वक्त तबादले का निज़ाम कायम था, यानी अशिया के बदले अशिया का लेन देन, यानी चीज़ों के बदले चीज़ें। जैसे अगर चौक है और डस्टर है तो ये दोनों को एक दूसरे के बदले जो है तबादला कर लिया जाता था, लेकिन आज तबादला या लेन देन उसमें बहुत आसानी हो गई है। जैसे सिर्फ हमें ज़र या रुपया पैसा कीमत अदा करना पड़ती है और चीज़ें हमें फ़ौरन मिल जाती है। तो तबादला लेन देन को कहते हैं। आज ज़र के तवस्सुत से किसी भी चीज़ का तबादला बआसानी किया जा सकता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।